یاسین کے بارے نبی سے فرمایا جرا سویرے سویرے کی تلاوت کرے وہ دہاڑے تے سارے ضرورت اللہ کریم پورے اور جرا رات کو سمبر تو پہلے سورت یاسین کی تلاوت کرتے سمے ان کا خاتمہ بھی بالخیر تھی سی اللہ کریم خوشحال نمت والا سویرے پڑھنی چاہیے دنیاوی ضرورتیں پورے کرنا ہے رات کو پڑھنی چاہیے اپنے خاتمے کو بہتر بناور راستے شہادت والی موت کا مرتبہ پاور راستے رات کو سورت یاسین پڑھنی چاہیے جی کو بھی ایک باری سورت یاسین چاہیے ضرور پڑھنی چاہیے رمضان شریف کی آمد ہے انشاءاللہ کل رات رمضان شریف اور شعبان شریف کی آخری رات ہے شعبان المعظم جیسے بارے حضور فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے بڑا برکت والا مہینہ ہے رمضان نبی سے فرماتے ہیں میری امت کا مہینہ رجب شہر والا شعبان کی مقام والا رمضان سارے مہینہ کو کبھی عظمت والا حکومت بھی پیکج دیتے رمضان شریف کا پیکج اور ساکوری تاج لاکھ پیکج دینا چاہیے دین کا پیکج رمضان شریف کی آمد قریب ہے ایک حضور فرمیدن جب میرا دل چاہتے میرے امتی کے سینے میں سورت یاسین ہر امتی کے سینے میں سورت یاسین رمضان شریف کی آمد کے نال رمضان شریف کا پیکج رمضان نال سکو ایک توادہ فرماؤ رمضان شریف کے مہینے میں سورت یاسین اگر یاد ہے تو مبارک ہے یاد کوئی نہیں اے وعدہ کرو سورت یاسین کے سورت ملک دو سورتہ رمضان شریف میں ضرور یاد کرے دوسرے قرآن پڑھے نہیں کرتی کوشش کرنے سو ایک قرآن پاک کا ختم کا رمضان شریف ضرور زیادہ جتنا کی سکے قرآن کی تلاوت کرو اور قرآن شریف کا دور کرنا بھی ایک دل کو سناونا ایک خود نبی سے سنت ہے اس سرکار سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضور ہر رمضان شریف کے مہینے میں دور مبارک کرتے لہذا جب قرآن پڑھے نہیں ہے کم از کم ایک ختم قرآن کا تصور مجھے رمضان شریف کے نماز با جماعت کی پابندی کر رہی ہے ہر نماز جماعت نہ پڑھنی ہے اوورٹیک والا مہینہ ہے جس نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتے فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اور کوشش یہ کرنی ہے ہر نماز کے نام ایک نماز قضا بھی ضروری ہے فجر پڑھنے نے پہلے ایک نماز فجر کی قضا کر کے لوگ ایک ہی اپنا زندگی میں تیری میری پہلی فجر کی نماز قضا کریے ادبو کیا ادا سور پڑھنا نماز جماعت کو دیر تھوڑا جلدی آ بنو پہلے 4 رکعت نماز سور قضا کر چھوڑو 3 ہی اقدام زندگی میں تیری پہلی نماز سور قضا کریے ادبو کیا ادا اثر پڑھنا ہو ذرا ٹائم نہ لاؤ اثر تو پہلے ہی 4 رکعت نماز فرض اثر کی قضا کرو 3 ہی اقدام زندگی میں تیری پہلی اثر کی نماز قضا ہوئی ادبو کیا ادا کرے مگر تو پہلے چونکہ نفل کی اجازت کوئی نہیں مگر تو پہلے کوئی نماز نہیں یا مغرب کی نماز کو بعد 3 رکعت نماز فرض مغرب کے بھی 3 ہی اقدام ادا کرو زندگی میں تیرے پہلے مغرب کے فرض قضا ہے وہ کیا ادا کرے عشاء پڑھنا ہو عشاء کی نماز کو پہلے جماعت کری کو پہلے 4 رکعت نماز فرض 3 ہی اقدام پڑھو زندگی میں تیری پہلی عشاء کی نماز قضا کریے ادعو کیا ادا کرے کتنے چونکہ رمضان شریف با جماعت پڑھی نا یا ویتر کی قضا ضروری ہے ویتر پڑھ بھی ہوتے آخر منجن کو پہلے
3 رکعت نماز وتر قضا کرو این نیت نال کہ زندگی میں تیری پہلی نماز تیری وتر کی قضا تھی ہے اج وہ بھی آ جاتا ہے اگر روزانہ تیری معمول بنے سو جی میں رات دی 5 نماز ادا تھی مثلا جی میں رات دی 5 قضا ہوتی اگر انہیں قضا کرنے کی عادت پہ گئی تو انشاءاللہ جتنی سارے نے قضا ہے اللہ نے مہلت دی تھی سارے ادا کی اگر ہی دوران موت بھی آ گئی اللہ کی بات کیا امید ہے باقی جتنے نماز رہ گئے سن اللہ اپنی رحمت نال ان کا ثواب ضرور کرنا کیونکہ فرض قرض ہوتے قرض جب تک ادا نہ کرو ادا نہیں تھی یہ بھی کوئی نہیں کہ دو رکعت نماز قضا ہے اوپر ہی پڑھو آخری جمعے پوری زندگی کا نماز قضا نہیں کہتے ہیں جتنی قضا ہے اتنی قضا کرنا ہے لہذا نماز بھی ادا کرنے دے وہ نال نال قضا نماز ضرور سنت کی قضا کیا نہیں ہوتی نفل کی قضا کیا نہیں ہوتی صرف فرض یا واجب کی قضا ہوتی ہے اور کوشش کرو زندگی کا ہر ساتھ نہیں کچھ سمجھتے ہیں جنہیں قضا تھی ہے وہ سارے ہوتے قرض رمضان شریف کا مہینہ کیونکہ نیکیاں کا سیزن بھی آتے کوشش کرو اس سیزن کے اندر جتنا زیادہ تھی سکتے نوافل پڑھا کرو زیادہ قضا نماز پڑھا یہ جانے پڑھو اور بھی جب پہلی قضا کری وہ پہلی تھی جیسی یعنی قضا تھی گئی وہ تعداد کی گئی ان بعد تیری قضا کہیے یہ سامان ادا کرے سو انشاءاللہ رمضان شریف اس طرح قرضہ سدا ہے اصل سارے کو شوق نام اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رمضان شریف کے مہینے میں کوشش کرنی ہے روزے داروں کا روزہ بھی افطار کرنا روزے کا روزہ افطار کرو روزہ جنہیں روزے دار کو ثواب دیتے روزے افطار کرامت والی پوری پورے برابر ثواب نبی سے غلاموں نے سوال کیا حضور سارے کی اتنا طاقت تو کوئی نہیں کہیں کو سب پیٹ بھر کے کھاؤ پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ حضور اتنا سارے کو طاقت کوئی نہیں نبی سے فرمایا یہ ضروری کیا نہیں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ کے بعد ثواب مل سی فرمایا اگر پانی دے گھوٹ نال روزہ افطار کر کے سو جا بلی کو پورا ثواب لسی کے گھوٹ نال روزہ افطار کر کے سو بلی پورا ثواب کھجور دے ٹنڈے نال کھجور نال روزہ افطار کر کے سو بلی کو پورا ثواب مل سی نبی سے کی سخاوت رمضان شریف کے وعدے لے لیے لہذا کوشش کرنی ہے اللہ کے دن تو رزقی کو رمضان میں خرچ بھی کر لے کیونکہ ای مہینے میں جتنا خرچ کرے سو ثواب بھی اتنا زیادہ اگر زکات فرض ہے تو کوشش کرو رمضان شریف میں اپنے مال کی زکات بھی کرو تاکہ سب کو ثواب زیادہ ملے اور سورۃ یاسین دیے جائے مبارکہ پڑھیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ پکی گال ہے اسا مردہ کو زندہ کرے یقینی گال ہے قیامت علی قیم تھی میں اللہ کی بارگاہ میں دھاپ دیتی ہے جو کچھ نیکیاں مجھے کرنے ہیں جب برائیں مجھے کرنے ہیں انہوں نے حساب سکھ دے اللہ کی بارگاہ میں دھاپ دیتی ہے اللہ کریم نے فرمایا پکی گال ہے اسا مردہ کو زندہ کرے مردہ کے کو آتا ہے ایک دم مردہ وہ ہونے جنہیں جسم چلوہ کا نکل رکھنا جسم کا بے حس تھی مننا حرکت ختم تھی مننا یہ کو آتا ہے ظاہری مردہ یہ ہوتے باطنی مردہ کے کو آتا ہے جنہیں دل مردہ ہو گئے نبی سے فرمایا 4 چیزیں نام دل مردہ تھی ایک جسم مردہ تھی مننا ظاہری یہ کو زندگی میں ہوتی ہے مگر جنہ دل مردہ تھی منے وہ جتنی نصیحت کرو کوئی فائدہ نہیں وہ بندہ نیکی کے قریب آتا ہی نہیں جنہ دل مردہ ہو گئے وہ گناہ کی طرف جو سکتا سرکار فرمائے 4 چیزیں نام بندے کا دل مردہ تھی پہلی چیز نبی سے فرمایا گناہ لوگ تو گناہ کی بھی رکھو دل مردہ
جن میں بندہ گناہ کرے لینا دل دل ایک سیاہ نقطہ لائے اگر وہ بندہ توبہ طیب کی گئے سچے دل نال روے استغفار کرے اللہ کریم کو سفید کو کالے نقطے کو مٹا دے اگر بندہ توبہ طیب نہ کی گئے گناہ دے کو گناہ کی رکھے نقطہ لگ دے دل تھی وجہ سیاہ دل سیاہ تھی وجہ بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا دل بندہ مردہ تھی گئے اور بندہ نیکی دے قریب آندہ ہی نہیں بس زیادہ اوپر چستی تے توجہ دی گناہ کی طرف پہلی چیز گناہ پہ گناہ کرو دل مردہ تھی دوسری چیز نبی سے فرمایا زیادہ کھیلن نال دل مردہ تھی اصل کام کا کھیلتے ہیں اور بات میں جب عادت ہوئی ہے ہر ویلے مذاق کی کام کرنی آپ کی کھیل جاتی ہے کو کھل پایا یہ دنیا کی مذاق کرے نا نبی سے فرمایا قیامت کے دن انہیں کو سزا مل سی جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے سی اور اللہ کریم نے تو حکم دی سی مجھو جنت کے داخل تھی مجھو اے بھائی حسن جب جنت کے دروازے کے قریب آسن دروازہ بند کر دیتا ہے سی اے روشن اثر دور تو بھنگے ہیں سب کو آگر تھی آپ جنت کے بندو دروازہ کیوں بند تھی یہ انہیں واقعہ ویسی تو سب دنیا میں لوگ ہیں آپ مذاق کریں دے آوے الکوک وہ سزا پہ لیکن زیادہ کھلے ادھر دلی مردہ کی اور تیجی چیز نبی سے فرمایا اور نبی صحبت اختیار کرو اور تنال گفتگو زیادہ کرو اور تنال اٹھنوار زیادہ رکھو دل مردہ کی اور چوتھی چیز نبی سے فرمایا مردہ کی صحبت اتواؤ دل مردہ کی حضور کی خدمت سے سوال کیا گیا حضور مردہ تو مراد کون لوگ ہیں فرمایا کہ دنیا دار ہے امیر لوگ سردار لوگ جنہاں تو محبت کی دنیا نال ہے جنہاں تو کول بیچ موت کو دنیا کی فکر دے رہے دنیا کی سوچ دے رہے فرمایا مردہ لوگ ہیں انہاں تو کول بیچ نہ پتا دل مردہ تھی سی ہوں بندے کی صحبت اختیار کرو جن کی صحبت پاہم نال تو کو اللہ یاد آتے تو آخرت کی فکر کی ہے اللہ کریم نے فرمایا پکی گال ہے اصلا مردہ کو زندہ ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ فرمایا آسان جو کچھ تو سامنے بھیجے دے دے وہ بھی لکھی نہ ہے جرا کچھ پیچھا چھوڑ دے گے سو وہ بھی لکھی تو زندگی میں جو امیریاں پہ کریں یہ لکھی قیامت کاتبین سجے من کھڑے موڑے پہ بیٹھے سارے نیکیاں بھی لکھ دیتے سارے برائی بھی لکھ اگر اب اصل لفظ پیچھے لینے ہیں اختیار کرے تھے اور جیوے ہی مجھے نے فوراً لکھی ہے فرمایا جو کچھ تو صحیح تھا کرے تھے لکھی نہ ہے جنہی دنیا کو پوچھ کرے سو چھوڑ کے چلے گے سو دنیا کو جنہا کچھ پیچھا چھوڑ کرے سو وہ بھی لکھی ہے لہذا کوشش کرو دنیا میں نیکی کی کثرت کرو پیچھا نہیں چھوڑ رہے بری یاد نہ چھوڑ رہے پیچھا نہیں چھوڑ رہے تاکہ تو نے مرد دبان بھی ہمارے چیز پر رہنے کا سلسلہ بنتا ہے اللہ کریم نے قرآن نے فرمایا قیامت نہیں ہو سنا علمت نفس ما قدمت وأخرت اب جان گنسی جرا کچھ اگا بھیجے انہا وہ بھی سامنے ہو سی جرا کچھ پیچھا چھوڑ کے سی وہ بھی سامنے ہو سی بے مقام کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ فرمایا ہو جا رہے خبر دے دی تھی کسی ہر بندے کو جرا کچھ اگا بھیجا وہ بھی سامنے ہو سی جرا کچھ پیچھا چھوڑ کے آیا ہی وہ بھی سامنے ہو سی انہیں بے مقام کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کو ڈرو وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اللہ کا دیکھو ہر جان دیکھے کل وقت کیا ہے کل کو رات کیا یا مدیہ میں یا رسول اللہ حق
اللہ کریم نہیں آئے ورتق اللہ اللہ قبول کرو پکی گالے جو کچھ اس عمل کریں گے اللہ حساب خبر رکھتے اللہ جانتے آپ مرضی بتا چنئی چھوڑتے ہوئے سن قبر میں نیکی کا سلسلہ جاری ہے مثال کے طور پہ نبی سے فرمایا بندہ جب یہ فوت کی ہے نا عملہ کا سلسلہ ختم نماز پڑھ کے دنیا ہے کوئی بندہ کہ اتنا سا دنیا دے کام کاری نہیں سو نماز قبر پڑھ سو قبر نماز ہے نماز پڑھ کے دنیا ہے قرآن کی تلاوت لازم دنیا ہے نیکی سارے ہوتے لازم دنیا ہے قبر کا دار و جزا پہلے فوت کی ہے سنا قبر پہنچ سنا سمجھو بولے نیک عمل سے کا جزا بھی سی پورے عمل سے کا سزا شروع دنیا کی چیزیں سارے ہوتے لازم اور نہیں چھوڑ کے سو کا قبر جنت کا سوال سلسلہ بنتا ہے نبی سے تو میں بندہ فوت کی ہے مگر ترے چیزاں ایسے ہیں کہ مرد بعد قبر کی پورا ثواب دیتا ہے پہلی چیز فرمائے تو صدقہ جاریہ چھوڑ رہے مثال کے طور پہ مسجد بنوا کے جب تک پوری بڑی ہوئی مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہ سکتے پانی میں مسجد کو قبر ثواب دیتا ہے مدرسہ بنوا کے جب تک بچے قرآن پڑھتے رہ سکتے پانی کو قبر ثواب دیتا ہے اور بندہ کو یادگار ایسی چھوڑ گئے مثال کے طور پہ مسافر خانہ بن رہا ہے اور ریفائنی کم کے ایکٹوں کے پول بڑھا دیتی ہے اور نلکا لگا دیتی ہے موٹر لگا دیتی ہے تو بندے کو پانی کی ضرورت ہے جب تک پوری بڑی ہوئی چیز کو لوگ فائدہ اٹھے آ سکیں قبر کو سوال دیتا ہے سبحان اللہ اور علم کے جو تفاوت ہے یہ علم بڑی سکو فائدہ ہے شاگرد تر شاگرد جب تک یہ سلسلہ چلتا رہا قبر کو سوال دیتا ہے فرمائیں گے اولاد چھوڑ رہے گریوں کے واسطے دعا کرے جب تک اولاد کیوں واسطے دعا کرے گی راسی کیوں ماں جب نہیں ہم قبر ہی پڑ جائے سبحان اللہ یہ درجن میں ہم چھوڑتے ہوئے سنا کہ جو قبر کی ثواب ہوتا ہے کہ جن دی دیکھی مرد وادی سلسلہ نام کے لئے جگہ سمجھو مرے علی و زندہ مرد ہو گیا نا جنہ سلسلہ کی چھوٹا تب ہے اللہ کریم نے فرمایا اصل لکھ دیتے ہیں جو کچھ اکاس سے دیتے جو پیچھا چھوٹا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ سارے چیزاں اصل لوح محفوظ سے گھرتے ہیں یعنی کوشش پر پہنچا نہیں کی زندگی ہے نیکی کرتے بنو کچھ یادگار چنگی چھوڑتے بنو برائی ان بچوں کوئی برائی نہ کم شروع کرتے سمجھو جب تک برائی کی بھی راسی قبر پر برا بدلا تو قبر ہے برا نہیں بتاؤں نیکی بتاؤں اللہ کریم بے کو عمل کی توفیق دعا فرماؤ اللہ سے ملک کی جائے عاشقان رسول کی اللہ کرے رمضان کا برکتہ اللہ پانا بات اٹھ دیار میں پوچھو بھرکام سے سائر کسی کے نام وآخر دعوانا الحمدللہ